أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ جس راستے پر نہ چلنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور جس راستے سے اللہ کی پناہ چاہنی ہے وہ راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ غضب جن پر اللہ کا ہوا ان لوگوں سے مراد یہودی ہیں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ بیان میں سنا تھا۔ آپ کے سامنے ان کے اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے کی چند وجوہات پیش کی جا رہی تھیں، جن میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کھیلتے تھے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تھے، لیکن نہ ماننے کا ان کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نہیں مانتے، بلکہ اس کی تعویل کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے اس کو ماننا نہ پڑے، بہانے کرنے، جیسے کہ وہ آپ کو میں نے گائے کا واقعہ سنایا کہ اس کو ذبح کرنے سے وہ کترانے لگے۔ اور پھر ان میں سے آپ نے سنا تھا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے ذلیل و خوار بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، تو وہ واقعہ کیا تھا یہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، یقیناً اے اہل کتاب تم ان لوگوں کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن ہمارے حکم کے معاملے میں نافرمانی کی، ہفتے کے دن۔ اور جب انہوں نے یہ نافرمانی کی تو ہم نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ تھا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو وہ انسان تھے لیکن وہ بندر بن گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس کی تخلیق کو چاہے بدل سکتا ہے۔ ہمیں اپنے چہرے کی خوبصورتی پر، اپنی کاٹ پر، اپنے قد پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے ہماری ساری طاقت کو چھیننا، ہماری خوبصورتی کو ہم سے چھیننا، ہماری جوانی کو ہم سے چھیننا۔ اللہ کے آگے بندہ اکڑ نہیں سکتا، اور اسی لیے ہمیں کسی کے بھی آگے اکڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی دین ہے، وہ جب چاہے چھین لے۔ نہ پیسے پر اکڑنا چاہیے، نہ علم پر اکڑنا چاہیے، نہ شہرت پر اکڑنا چاہیے، نہ عزت پر اکڑنا چاہیے، یہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہے دے دے، جب چاہے چھین لے۔ تو سورہ اعراف میں اس کا کچھ تفصیل سے ذکر ہے، بس اسی پر آج ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، ان سے اس بستی کے بارے میں تو سوال کیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سمندر کے کنارے پر آباد تھی۔ یہ ایلات کے نام سے شہر ہے جو بحر قلزم کے پاس موجود ہے، اور اسی بستی کے متعلق یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر ایک بستی تھی جس کا گزر بسر جو ہے وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے پر ہوا کرتا تھا۔ ان کا سارا کاروبار یہی تھا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، فروخت کرتے، اسی سے ان کا معاملات چلتے تھے۔ یہ سارا کا سارا کاروبار ان کا اسی پر تھا۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ یہودیوں نے خود پسند کیا تھا تو ان کو ہفتے کا دن دیا تھا عبادت کے لیے۔ ہمیں کون سا دن دیا ہے؟ جمعے کا دن۔ انہیں دیا تھا ہفتے کا دن، اور ہفتے کو عربی میں کہتے ہیں سبت۔ تو ان پر اس بات کی پابندی تھی کہ ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، اس دن تم کاروبار نہیں کرو گے۔ ہمارے لیے بھی پابندی ہے، لیکن کسی وقت تک کے لیے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، سورہ جمعہ میں ہے کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو خرید و فروخت کو ترک کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد آ جاؤ۔ اب کاروبار ہمارے لیے بھی حرام ہے۔ اور جب وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کاروبار کرو، نوکری کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن جمعے کی اذان سے لے کر نماز تک حرام ہے۔ ان کے لیے پورا ہفتے کا دن حرام تھا، نہیں کر سکتے۔ اب ہوا کیا؟ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، ہفتے کے دن بھی مچھلیاں پکڑنا شروع ہو گئے۔
ہوتا کیا تھا؟ اللہ نے ان کی آزمائش میں اضافہ کیا. استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن سمندر پر مچھلیاں امڈ آتی تھی اوپر تک بھی، یعنی کہ نظر آتی تھی کہ یہ مچھلیاں، ویسے تو سمندر میں جال ڈالنا پڑتا ہے لیکن ہفتے کے دن اوپر آ جاتی. اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن اوپر آ جانا ہے. ان کی آزمائش کھل کے کی جائے گی. یہ نافرمان قوم ہے. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور ہفتے کے علاوہ مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی. اور انہوں نے سوچا کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے پر پابندی لگا دی اللہ نے، اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی ہیں، یہ کیسا حکم ہے؟ اب کیا کیا جائے؟ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان کی آزمائش کی کیونکہ یہ فاسق لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن گڑھے کھودنا شروع کر دیے سمندر کے پاس، تاکہ جب ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آئیں تو خود ہی ان گڑھوں میں آ کر گر جائیں اور پھنس جائیں، پھر ہم اتوار کو جا کر نکال لیں گے. اچھا آپ دیکھیں، سوچنے کی بات ہے، اگر ہم اپنے مزاج سے سوچیں جو پاکستانی قوم کا مزاج ہے تو ہم کہیں گے کہ تو اس میں کیا خرابی ہے، انہوں نے ہفتے کے دن تو نہیں پکڑی، انہوں نے تو جمعے کے دن اس کی ترتیب بنائی ہے اور اتوار کو پکڑی ہے نا. کیونکہ ہمارا مزاج بھی یہی ہے، ہم بھی اللہ کے حکم کو تعویل کر کے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح سے مجھے راستہ مل جائے، چور راستہ. سود کو اللہ نے حرام کیا تو اسلامک بینکنگ کے نام سے سود کو جاری کر دیا. اللہ رب العزت نے زنا کو حرام کیا تو کچھ لوگوں نے اسے کچھ اور نام دے کر جو ہے وہ دین کا لبادہ پہنا دیا. ایک طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اس چیز کا بھی قائل ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اللہ نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رکنا چاہیے، اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے کہ راستہ بنانا پڑے. آپ چھوڑ دیں اس کام کو، اسی میں آپ کا بھلا ہے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ جمعے کے دن گڑھے کھود دو، اتوار کے دن پکڑ لیں گے، ہفتے کے دن خود ہی مچھلیاں اندر آ جائیں گی. جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو ایک ان میں سے قوم تھی، انہوں نے سمجھانا شروع کیا کہ ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہوگا، یہ کام چھوڑ دو. اور ایک تیسری قوم تھی جس نے کہا کہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو تو اللہ تعالیٰ ہلاک کرے گا، ان کو اللہ عذاب دے گا. قالوا معذرة الى ربكم، تو جو سمجھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے ان کو سمجھایا تھا، دیکھیں ہمیں یہ والا کام کرنا ہے. ایک تو خود بچنا ہے برائی سے، اور دوسرا جو کر رہا ہے اس کو بتانا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ برا کام ہے. آج یہ کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. آپ اگر کسی سے کہہ دیں کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، یا کسی سے کہہ دیں بھائی اذان ہو رہی ہے ذرا آپ مسجد کی طرف آ جائیں، گانے نہ سنیں، شادی میں بینڈ باجے نہ بجائیں، بے پردگی پر آپ بات کر دیں، آپ کسی بھی مسئلے پر بات کر لیں کہ جو معاشرے کی برائی ہے، تو لوگ آپ سے عجیب و غریب انداز سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے، ہمیں جو مرضی ہماری ہم کریں گے. نہیں، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہیے، روکنا نہیں اپنے آپ کو اس چیز سے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو روکا تو اللہ کا عذاب سب پر آئے گا. یہ سنیے کیا ہوا آگے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہم ان کو اس لیے سمجھا رہے ہیں کہ یہ اس بات سے بچ جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا اس چیز کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑنا، عبادت کے لیے آ جانا، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو اس پوری بستی کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا، لیکن صرف وہ طبقہ بچا کہ جو برائی سے روک رہا تھا. وہ طبقہ بھی تباہ ہوا جو برائی کر رہا تھا، اور وہ طبقہ بھی تباہ ہوا جو برائی سے روک نہیں رہا تھا بلکہ صرف خاموش تھا کہ یہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، باہر برائیاں ہو رہی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو بچ گئے، ہم تو مسجد میں آ گئے، ہمارے بچے تو بچ گئے، ہمیں کیا کسی کی پرواہ. یہ بات غلط ہے. آپ کا کام سب کو سمجھانا ہے. ہاں اپنی کوشش کریں، اخلاق سے سمجھائیں، بدتمیزی نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں. کبھی آپ بھی گناہ گار تھے، اللہ نے آپ کو ہدایت دی تو اسے بھی اللہ ہدایت دے گا. محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، لیکن سمجھانا ضروری ہے، اس چیز کو چھوڑنا نہیں ہے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے ان پر بہت برا عذاب بھیجا ان ظالموں پر کیونکہ وہ فاسق اور فاجر تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، پھر جب انہوں نے کھلی نافرمانی شروع کر دی اس چیز کے معاملے میں جو ہم نے انہیں روکا تھا،
قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک پورا معاشرہ انسانوں کا بستا ہوا ہنستا ہوا معاشرہ، اس میں کسی کی بیوی ہوگی، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، اور وہ سب بندر بن گئے ہوں انسان سے، تو وہاں پر خوف کا اور وحشت کا کیسا ماحول ہو کہ کوئی بندہ اپنے بچے کو دیکھ کر اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن وہ بندر بن چکا ہو، بیٹا باپ کو دیکھے اور کہے کہ یہ میرا باپ ہے لیکن یہ بندر بنا ہوا ہے، بیوی بندر ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ ہم صرف پڑھ جاتے ہیں لیکن اس میں عبرت ہے ہمارے لیے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمارے چہروں کو مسخ کر سکتا ہے، ہماری صورتوں کو مٹا سکتا ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے، اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، یہی اصل بات ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں اس لیے آئے کیونکہ یہ اللہ سے نڈر ہو گئے تھے، ان کو اللہ کے معاملے میں جرات ہو گئی تھی کہ ہم جو چاہیں کریں، اللہ کے ہم چہیتے ہیں، اللہ کے ہم پیارے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اور یہی چیز آج اس امت میں آ چکی ہے۔ اس چیز سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، معاشرے میں لوگوں کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس راستے سے بچائے کہ جو اللہ کے غضب یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ آمین۔ استغفر